انسان، پھر انسان کو خلق کیا. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا آنے کے بعد علم حاصل کر رہا ہے، وہ خاندان تو تلاش کرو، ان انسانوں کے بارے میں تو بتاؤ جو خلق بعد میں ہوئے ہیں، تعلیم پہلے دی جا رہی ہے. الرحمن، وہ رحمان خلق الانسان، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم. مالک تم نے اپنے آپ کو اپنے صفتی نام سے کیوں کہا کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا. پتہ نہیں زبان میں لکنت کیوں آ رہی ہے، مالک کرم فرمانا اپنا. مالک تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی اپنا ذاتی نام لیتا. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی اس کے صفاتی نام ہے. اور کیا کہنے میرے مسلمان بھائیوں کے، انہوں نے اللہ کو صرف 99 ناموں میں محدود کر دیا. شاید جو محدود ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کے بیٹھنے سے کرسی سے چی چی کی آوازیں آنی شروع ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. جس کے بارے میں تاریخوں نے حدیثوں نے کہا جہنم پکار پکار کے کہے گی حال من مزید، حال من مزید، کوئی اور ہے تو مالک پھینک، کوئی اور ہے تو مالک پھینک. ان کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ پھر جہنم میں اپنے پاؤں کو رکھے گا. کیا کہنے اللہ کو بھی جہنمی بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ اللہ نہیں ہے جو محدود ہو جائے، وہ اللہ نہیں ہے جو محدود ہو جائے. جب اللہ محدود نہیں ہوتا تو پھر وہ کون کس زبان سے کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، سے کون کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں. یعنی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کون فیکون، جب وہ کہتا ہے کون ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. جو کون کے لفظ کا بھی محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہے. وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے. جو آل محمد کی شفاعت کا طلبگار ہے، جو ان کو نجات دہندہ مانتا ہے، جو ان کو مانتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا نہیں، اور آل محمد کے فضائل کی عزت و عظمت کو جو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ آصف کا جملہ کرنا سننا. جو کون کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہے، صرف وہ ارادہ کرتا ہے، صرف وہ ارادہ کرتا ہے، صرف وہ ارادہ کرتا ہے. بتاؤ تو صحیح وہ ارادہ کیسے کرتا ہے؟ کوئی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ ارادہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. آؤ مشکل کشا کے دروازے پہ چلتے ہیں، جو مشکلوں کو آسان کرتا ہے اس دروازے سے ہی توحید کا پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے. علی کے پاس آئے تھے کچھ لوگ ایک انسان کو لے کے، ایک مرد کو لے کے، یا علی جنازہ پڑھاؤ، یا علی جنازہ پڑھاؤ. تو علی نے صرف ارادہ کیا، وہ مر گیا. اللہ ارادہ کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جو توحید کو ثابت، یہ مبلغ توحید ہے. علی کے خطبوں نے بتایا کہ توحید کیا ہے. ایک شخص آیا تھا مولا علی کے پاس اور آ کے کہنے لگا یا علی اللہ کو آپ خالق کہتے ہیں. مختصر بھائی سننا، اللہ کو آپ خالق کہتے ہیں کہ اللہ خلق کرتا ہے، میں بھی خالق ہوں. علی کہتے تو کیسے خالق ہے؟
اس نے جیب سے ایک پڑیا نکالی، اس میں کوئی پاؤڈر وغیرہ کوئی چیز تھی، اس نے پانی میں ڈالی، کچھ کیڑے بن گئے۔ مبلغ توحید کے فضائل کا جملہ کہنے لگا ہوں، بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا لینا چاہتا ہوں، کہنے لگا اللہ خالق ہے، یہ دیکھیں یا علی میں نے بھی کیڑوں کو خلق کیا ہے، میں ان کا خالق ہوں۔ علی نے مسکرا کے، ہاشم کی غیرت نے، مطلب کے پوتے نے، زہرا کے شوہر نے مسکرا کے کہا اگر تو خالق ہے ان کیڑوں کا تو پھر بتا ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے؟ بولو جیسے سمجھ آ رہی ہے؟ تینگے بولو میں ہاتھ اٹھا سارے، سلامت رہو، بادشاہ رہو۔ کیا تھی نہ پتا چلتا، ٹھیک ہے؟ اللہ خالق تھا لیکن جانتا کوئی نہیں تھا۔ ان کو خلق کر کے اللہ خالق بنا، ان کے سجدہ کرنے سے اللہ مسجود بنا، ان کی عبادت کرنے سے اللہ معبود بنا، ان کو رزق دے کے اللہ رازق بنا۔ یہ اس کی صفات کا مظہر ہے۔ بابا جن کی نیند کی قیمت اللہ کی مرضی ہو، تو اللہ نے کہا الرحمن، تھک تو نہیں کہ وہ مجھے جلدی ہے، میرا گھر بھی ہے اور اس بات کا مجھے احساس بھی ہے کہ یقیناً آج 12 محرم ہے، بھائی نے بھی بہت ساری ڈیوٹیاں دینی ہے، لیکن جلدی کے ساتھ ایسے گزر جانا پھر یہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ خیانت والی بات ہوتی ہے۔ لہذا کچھ پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ اور سال آپ تک کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سے بلند سلوات پڑھنے مل کے سارے اللہم صلی اللہ۔ تو اللہ نے صرف اس کے 99 نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے کچھ نام صفاتی بھی ہیں، کچھ نام جلالی بھی ہے، کچھ نام ہمیں معلوم ہے، کچھ نام صرف آل محمد کو معلوم ہے، کچھ نام پردہ غیبت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ صرف 99 ناموں میں محدود نہیں ہے، وہ علام بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قہار، یعنی بہت سارے اس کے۔ مالک نے کہا الرحمن، رحمان نے قرآن پڑھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے قرآن پڑھایا، کہا رحمان نے اپنے صفتی نام سے نام کو شروع کیا۔ اللہ نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی کیونکہ یہ کوئی تورات و زبور و انجیل نہیں ہے جو منسوخ ہو جائے۔ اس نے قیام، اللہ نے 4 کتابیں نازل کی نا، عرش سے 4، قرآن، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 3 منسوخ ہو چکی ہے، ایک قائم ہے، ایک ہی باقی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے داد دیتا یا اس بات پہ زور ڈالتا، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا رحمان نے، اور یہ اس کا وہ صفتی نام ہے جو اس کے ذاتی نام کے ساتھ بلا فصل ہے۔ رحمان اس کا وہ صفتی نام ہے جو اس کے اللہ والے نام کے ساتھ بلا فصل۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر اللہ کہا فوراً رحمان کی صفت آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب خود ہی اندازہ کر دو کہ کتنی طاقت والا یہ نام ہے۔ اللہ نے کہا رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ کس قرآن کی؟ اللہ نے قرآن میں قرآن کی ہی وضاحت کر دی، کہا ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو، بے شک کہنا سارے بولو نا آخری بندے تک، ہم نے اس قرآن کو رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ رحمان نے رحمت والی کتاب کو نازل کیا، رحمان نے، رشتے دیکھ رہے ہو، رشتے سے رشتہ مل رہا ہے، بلا فصل گفتگو ہو رہی ہے۔ رحمان نے رحمت والی کتاب کو نازل کیا، رحمان نے رحمت والی کتاب کو نازل کیا۔ کس پہ نازل کیا؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ انبیاء میں پکار کے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں،
انشاءاللہ الرحمن میں 14 محرم کو فیض نقوی کے ہاں جو بھائی کے ہاں مجلس پڑھنی ہے، جہاں سے اپنی بات کو چھوڑوں گا وہاں سے آگے آغاز کروں گا۔ رحمان نے رحمت والی کتاب کو نازل کیا اور رحمت والے رسول پہ اس کو نازل کیا۔ رحمان نے رحمت والی کتاب کو نازل کیا اور رحمت والے رسول پہ اس کو نازل کیا۔ خود رحمان کتاب مومنوں کے لیے رحمت اور عالمین کے لیے جسے رحمت بنایا، اس پہ اس قرآن کو نازل کر دیا۔ اور قرآن کون سا نازل کیا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر میں اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قلب پہ نازل کر رہا ہوں جسے میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو کتنی اس قلب کی طاقت ہے۔ لیکن قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج ایک قرآن نہیں، پوری قرآن کمپنی کے جتنے بھی قرآن چھپ رہے ہیں سارے پہاڑوں پہ رکھو، پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوں گے جب تک وارث نہ ہو۔ اب سمجھ میں آیا بی بی فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے سامنے گئی تھی، دیواریں کعبہ شگاف ہو گئی۔ تشریحات اس کی تفسیریں نہ کر سکتا۔ قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے، کوئی دلیل نہ دے سکتا کہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے کہا کہ ایسے زندہ ہوتا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میری بات سمجھ میں آئی؟ حسین ابن علی نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے کہا کہ شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ یہ آل محمد نہ ہوتے قرآن کی تشریح، تو جو قرآن کے وارث ہیں وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے بھائی نے مجھے شفاعت کے بارے میں حکم دیا تھا، لہٰذا میں اپنی بات کا جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ سورہ آیت الکرسی اٹھا کے دیکھو، اس نے بھی کہا اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن جسے وہ امر دے تو امر تو اسے ہی دے گا جو اولو الامر ہوں گے۔ اب کتاب اللہ نے، رحمان نے کتاب پڑھائی، رحمت والی کتاب پڑھائی، رحمت والے رسول پہ اس کو نازل کیا۔ اب ہمارے رسول کے بعد اس کتاب نے جانا ہے قیامت تک کے لیے، تو پھر رسول کی جگہ پہ کوئی رحمت والا ہی آئے گا، لعنت اللہ نہیں آئے گا۔ رسول کی جگہ پہ رحمت والا ہی آئے گا، کوئی زحمت والا نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ یہی سے بات انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر زندگی ہوئی، مالکوں کا عمل ہوا تو آگے سے آغاز کروں۔ آج 12 محرم ہے، 2 دن سے بی بی سکینہ یتیم ہو چکی ہے۔ بھائی سے جلدی نہیں کر سکتا، مالک آپ کی زندگی فرما۔ 2 دن سے بی بی سکینہ یتیم ہو گئی۔ معافی مانگ کے سادات سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ علی اصغر 10 محرم کی نماز عصر تک پیاسے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اصغر کی پیاس مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ چھوٹی کربلا کی بطول بی بی سکینہ کتنی دیر پیاسی رہی کوئی علم نہیں ہے۔ 2 شامیں میری آقا زادی نے بڑی مشکل سے گزاری۔ میں نے شب عاشور کی مجلس پہ مرکز گجرخان میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنے محاضرات عصمت سلام اللہ علیہ کے نام نہ لیا کریں۔